اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے میرے رب عز و جل، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں میں بھی کر لیتا ہوں، آپ بھی نیتیں فرما لیجئے کہ اچھی نیت کا ثواب اللہ عز و جل کے ہاں زیادہ ہے۔ اچھی نیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اور جو بیان کروں گا اس پر عمل کرنے کی اور اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہمیشہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ بھی نیت فرما لیجئے کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان اول تا آخر سنیں گے، دل جما کر سننے کی کوشش کریں گے، اور جو سنیں گے اس پر عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا۔ اللہ عز و جل کی راضی میں رہنے کی تعریف کہ یاد رکھیے، خوشی، غمی، راحت، تکلیف، نعمت ملنے نہ ملنے، الغرض ہر اچھی بری حالت یا تقدیر پر اس طرح راضی رہنا، خوش ہونا یا صبر کرنا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شکوہ یا واہ ویلا وغیرہ نہ ہو، اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنا کہلاتا ہے۔ رضا سے متعلق مختلف صورتیں ہیں کہ دعا مانگنا اللہ کی رضا، گناہوں سے نفرت کرنا اللہ کی رضا کے لیے، گناہوں سے بچنے کی دعا کرنا اللہ کی رضا، مغفرت طلب کرنا، گناہ کے مرتکب سے ناراض ہونا، اسباب گناہ کو برا جاننا، اس پر راضی نہ ہونا، امر بالمعروف و نہی عن منکر کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، یعنی خود نیکی کرنا، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، اور خود برائی سے بچنا اور دوسروں کو برائی سے بچانا، گناہوں والی سرزمین سے بھاگنا اور اس کی مذمت کرنا، دین پر معاونت کرنے والے اسباب کو اختیار کرنا، یہ تمام امور رضا کے خلاف نہیں۔ شکوہ کے طور پر مصیبت کا اظہار کرنا، دل سے اللہ عز و جل پر ناراض ہونا، کھانے کی اشیاء کو برا کہنا اور ان میں عیب نکالنا، یہ تمام امور رضا کے خلاف ہیں۔ اس طرح کہنا کہ فقر آزمائش ہے، اہل و عیال غم اور تھکاوٹ کا باعث ہے، پیشہ اختیار کرنا تکلیف اور مشقت ہے، یہ تمام باتیں رضائے الہی میں خلل ڈالتی ہیں۔
بلکہ بندے کو چاہیے کہ وہ تدبیر اور مملکت کو اس کے مدبر اور مالک کے سپرد کر دے، اور وہ کہے جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مالداری کی حالت میں صبح کروں یا فقر کی حالت میں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی حالت بہتر ہے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل قرآن پاک میں پارہ 7 سورہ مائدہ آیت نمبر 119 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ایک جگہ اور ارشاد فرماتے ہیں، پارہ 27 سورہ رحمان آیت نمبر 60 ترجمہ کنز ایمان، نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ وعلی فرماتے ہیں، احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے سے راضی ہو، اور یہ وہ ثواب ہے جو بندے کو اللہ عز و جل سے راضی ہونے کی صورت میں ملتا ہے۔ اور احادیث میں بے شمار احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کی ایک جماعت سے استفسار فرمایا، تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کی، ہم مومن ہیں۔ استفسار فرمایا، تمہارے ایمان کی کیا نشانی ہے؟ عرض کی، ہم آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی میں شکر الہی بجا لاتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ رضا الہی پر راضی رہنا نجات دلانے اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ ایک حکایت پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ صبر و رضا سے گرفتاری سے بچ گئے حضرت سیدنا ابو عکاشہ مسروق کوفی علیہ رحمت اللہ کبھی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھا، اس کے پاس ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغ تھا۔ مرغ تو گھر والوں کو نماز کے لیے جگایا کرتا تھا، اور گدھے پر وہ پانی بھر کر لاتا اور خیمے وغیرہ لادا کرتا، اور کتا ان کی پہرہ داری کرتا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور مرغ کو پکڑ کر لے گئی۔ گھر والوں کو اس پر بڑا رنج ہوا، مگر وہ شخص نیک تھا، اس نے کہا، ہو سکتا ہے اس میں بہتری ہو، اسی میں بہتری ہو۔ پھر ایک دن بیریا آیا اور گدھے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو مار دیا۔ اس پر بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے، مگر اس شخص نے کہا، ممکن ہے اس میں بھلائی ہو۔ پھر ایک دن کتا بھی مر گیا تو اس شخص نے پھر بھی یہی کیا، ممکن ہے کہ اسی میں بہتری ہو۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح انہیں معلوم ہوا کہ ان کے اطراف میں آباد تمام لوگوں کو قید کر لیا گیا ہے، اور صرف یہی محفوظ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دیگر تمام لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی پکڑے گئے، بس تقدیر الہی کے مطابق ان کے حق میں بہتری انہی جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہنے والے اللہ عز و جل کے قریب تر قریب ہوتے ہیں۔ لہذا 3
فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اسلام کی ہدایت دی گئی اور اس کا رزق بقدر کفایت ہے اور وہ اس پر راضی ہے، یعنی تھوڑے رزق پر بھی وہ اللہ عز و جل سے راضی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جو شخص تھوڑے رزق پر اللہ عز و جل سے راضی رہے، اللہ عز و جل اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جب اللہ عز و جل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، بس اگر بندہ صبر کرے تو وہ اس کو چن لیتا ہے اور اگر راضی رہے تو اس کو برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے، اللہ کی رضا میں صبر کرنے سے کیا کیا انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کے چند اقوال پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بروز قیامت سب سے پہلے ان لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا جو ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا میمون بن مہران علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں کسی انگارے کو زبان سے چاٹوں اور وہ جلا دے، جو جلا دے اور باقی رہنے دے، جو باقی رہنے دے، یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں جو کام ہو چکا اس کے بارے میں کہوں کاش نہ ہوتا، یا نہ ہونے والے کام کے بارے میں کہوں کاش ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایمان کی سربلندی حکم الہی پر صبر کرنا اور تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین کی محفلوں میں بیٹھنے سے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے، رضائے الہی کا قرب ملتا ہے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیوں اور کیسے، یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور یہ الفاظ کیوں اور کیسے، دونوں الفاظ رضا پر راضی رہنے کے خلاف ہیں۔ ایک مشہور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خیر اور شر کو پیدا کیا تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کو میں نے خیر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر کو جاری کیا، اور اس شخص کے لیے خرابی ہے جس کو میں نے شر کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر کو جاری کیا، اور اس شخص کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے جو کہے کیوں اور کیسے۔ ایک اور الفاظ، اگر اور کاش کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ اگر اور کاش، یہ دونوں الفاظ بھی رضا پر راضی رہنے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچتی ہے، کوئی مالی نقصان پہنچتا ہے، تو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ اگر میں یوں کر لیتا تو نقصان نہ ہوتا، یا کاش میں یوں کر لیتا، وغیرہ وغیرہ۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ بندہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرے، اس کے فوائد اور نقصانات پر پہلے ہی غور و فکر کر لے، پھر اس کے کرنے پر نفع ہو یا نقصان، اسے تقدیر الہی جانتے ہوئے راضی رہے، اس پر شکوہ شکایت نہ کرے، ویلا نہ مچائے، بلکہ ظاہری اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آئندہ کے لیے کوشش کرے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکلیف پر ملنے والے ثواب پر غور کرنے سے رضا الہی پر راضی
رہنے میں مدد ملے گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اس کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا پیارا اجر ہے کہ کسی تکلیف پر ثواب حاصل کرنا۔ اللہ کرے ہمیں کوئی تکلیف آئے تو ہم اس پر صبر کریں اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہو جائیں۔ اے کاش پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ حضرت سیدنا فتح موصلی کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا پاؤں پھسلا اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو وہ مسکرانے لگی۔ ان سے عرض کی گئی کیا آپ کو تکلیف نہیں پہنچی؟ تو ارشاد فرمایا ثواب کی لذت نے میرے دل سے تکلیف کی کرواہٹ کو زائل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کاش ہم بھی تکلیف میں راضی رہنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے اللہ تکلیف میں اس کو مبتلا کرتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے، کہ اللہ کی محبت کا یہ نتیجہ ہم دیں گے کہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کی رضا میں راضی نہ رہیں گے۔ نہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائیے۔ اسی میں نجات ہے، اسی میں بہتری ہے، اسی میں رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف پہنچے تو اس سے بڑی مصیبت یا تکلیف کو پیش نظر رکھیے۔ مثلا ہاتھ پر زخم ہو جائے تو یوں ذہن بنائیے کہ میرے ہاتھ پر فقط زخم ہوا ہے، اگر پورا ہاتھ ہی کٹ جاتا تو میری کیفیت کیا ہوتی۔ فقط پاؤں میں تکلیف ہے، اگر پوری ٹانگ ہی کٹ جاتی تو میری کیفیت کیا ہوتی۔ دنیاوی نقصان پہنچے تو یوں ذہن بنائیے کہ فقط دنیا کا نقصان ہوا ہے، میرا دین تو سلامت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ امید ہے کہ اس سے بھی رضا الہی پر راضی رہنے کا مدنی ذہن بنے گا انشاءاللہ عز وجل۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے کہ صحبت اثر رکھتی ہے۔ بندہ جب ایسے لوگوں کی یعنی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جن کی زبان پر ہر وقت اللہ عز و جل کا ذکر اور اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہنے والی زبان ہوتی ہے، جن کی زبان ہر وقت شکوہ شکایت سے تر رہتی ہے، تو اس پر بھی ان کا اثر ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شکوے شکایت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بھی وہی عادت اپنے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صحبت سے بچیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے۔ جبکہ صبر و شکر کرنے اور رضا الہی پر راضی رہنے والے لوگوں کی صحبت اسے صابر و شاکر اور راضی رہنے والا بنا دیتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی اچھی صحبت فراہم کرتا ہے۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول میں صبر و شکر، رضا الہی پر راضی رہنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ آپ بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل صبر شکر رضا الہی پر راضی رہنے کی دولت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب تک بندے کو رضا الہی پر راضی رہنے کے مقامات کا علم نہیں ہوگا کہ جہاں رضا الہی پر راضی رہنا چاہیے تو اس کے لیے رضا کو اختیار کرنا بہت دشوار ہے۔ چند مقامات یہ ہیں جن پر اللہ کی رضا میں راضی رہنا بہت ضروری ہے۔ جب کسی عزیز کا انتقال ہو جائے کہ اس موقع پر لوگ عموماً نہایت بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ بعض جاہل افراد تو معاذ اللہ کفریہ کلمات تک بک دیتے ہیں جس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے
موقع پر صبر کا دامن مت چھوڑیے، اللہ کی رضا میں راضی رہیے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، کاروبار میں نقصان ہو جائے تو صبر کیجئے، اللہ کی رضا میں راضی رہیے، اللہ اس کا انعام، اس کا نعم البدل مزید بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو صبر کیجئے، اللہ کی رضا میں راضی رہیے۔ کوئی قدرتی آفت نازل ہو جائے تو صبر کیجئے، کسی بھی طرح کی بیماری لگ جائے تو صبر کیجئے اور بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رکھیے۔ اہل خانہ میں سے کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو تکلیف پہنچے، یاد رکھیے یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ خوشی، یہ غمی، یہ دکھ، یہ نجات، یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ عز و جل نے کوئی بیماری دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ عز و جل کی ناشکری کریں۔ یہ بیماری ہمارے گناہ ایسے ختم کرتی ہے جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر لحاظ سے، ہر طرح سے، ہر نقصان پر، ہر تکلیف پر اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائیے۔ گھر یا دکان میں چوری یا ڈکیتی ہو جائے تو صبر کیجئے، بلا وجہ نوکری سے نکال دیا جائے تو صبر کیجئے، دوران سفر جیب کٹ جائے تو صبر کیجئے، موبائل فون یا گاڑی وغیرہ چھین جائے تو صبر کیجئے، یہ بھی تو اللہ ہی کا مال ہے، اس پر واہ ویلا مت ڈالیے، صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے۔ کوئی بھی چیز گم جائے تو صبر کیجئے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جائیے۔ پیارے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بیان سے ہم نے یہ سبق سیکھا، یہ درس ملا کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا، کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو کر صبر کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ خدا کے لیے اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہیے، اس کے بڑے فوائد ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو انعامات کی، رحمتوں کی چھما چھم بارش ہوتی ہے۔ کون چاہے گا کہ اللہ کی رحمت کی بارش میں غوطے نہ لگائے؟ خدا کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا بنا لیجئے، کوشش کیجئے، اچھی صحبت اختیار کیجئے، بزرگان دین کی محفلوں میں جا کر بیٹھیے، یہ وہ صبر شکر کرنے والے لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنے انعام و اکرامات کی بارش فرمائی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنا، ان کے پاس حاضر ہونا ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہو جائے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھے لوگوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت برا، تو بری صحبت سے بچیے، اچھی صحبت اختیار کیجئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو بیان سنا، جو سنایا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ عز و جل، ہم نے جو بیان سنا، اے اللہ ہم نے سنا کہ تیری رضا میں راضی رہنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اے اللہ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے، کسی بھی تکلیف پر ہمیں صبر کرنے والا بنا دے۔ اے مالک مولا، تو تکلیف اسی کو دیتا ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے تو خوش ہوتا ہے، جس کے ساتھ تو بلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اے مالک مولا، ہمیں یہ سمجھ بوجھ دے دے، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ دے دے کہ ہم یہ باتیں سمجھیں اور سمجھ کر اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچائے۔ یا مالک مولا، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہماری اولاد کو نیک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا، نہ کہ فتنہ فساد۔ اے مالک مولا، ہماری اولاد میں سے حافظ قرآن پیدا فرما، عالم دین پیدا فرما، مفتیان اکرام پیدا فرما، مبلغ اسلام پیدا فرما۔ اے مالک مولا، ہمارے آنے والی نسل کو عاشق رسول بنا۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں 5 نمازیں با جماعت ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے والا،
تجویز کے ساتھ سمجھنے والا، عمل کرنے والا اور اخلاص کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچا لے، نیکی پر ہمیں لگا دے۔ اے مالک مولا جو سن رہا ہے ان کے درجات بلند فرما، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں دے، ان کی اولاد کو صحت تندرستی عافیت دے، نیک بنا، ان کی اولاد کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ، اے مالک مولا ہم سب کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔